پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتب علیہ، لکھ دیا گیا، علیہ اس پر، اس سے مراد شیطان پر نہیں، اس شخص پر، انہ من کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. یہاں پر کتب علیہ اس سے مراد یہ ہے کہ لکھ دیا گیا، علیہ شیطان پر، انہ بے شک وہ، من تولاہ جو اس شیطان کو دوست بنائے گا، فإنہ پس بے شک وہ، یضلہ وہ گمراہ ہوگا، وہ گمراہ کرے گا اس بندے کو جو بندہ اس شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے. وہ شیطان، اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان کے بارے میں یہ چیز لکھ دی کہ جو بندہ شیطان کو اپنا ولی بنائے گا، اپنا دوست بنائے گا، اپنا حامی بنائے گا، شیطان اس کو یضلہ، شیطان اس کو گمراہ کر دے گا. وَيَهْدِيهِ، یہدیہ سے مراد یہ ہے یہاں پر اس کو راستہ، اس کو اس راستے پر ڈال دے گا، یا اس کو اس راستے کی ہدایت دے گا جو عذاب کا راستہ ہوگا، جو جہنم کے عذاب کا راستہ ہوگا. وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ کہ اس کو اس راستے پر لے جائے گا جو جہنم کا راستہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے وہ ایک بڑی سختی سے بات کر دی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے علم حاصل کرے اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا ہے، کس طرح ہے، اور کوئی بندہ سمجھا رہا ہے تو اس کی بات سمجھی جائے، سنی جائے اس کی بات، اور پھر اس کے بعد کچھ کہنا ہے تو پھر اس کے بعد کہا جائے. یہاں پر ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکاری شخص جو ہے وہ شیطان کے پیروکاروں میں سے ہوتا ہے، شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگوں میں سے ہوتا ہے، اور شیطان پھر وہ ہے جو گمراہی کی طرف لوگوں کو لے کے جاتا ہے، اور وہ گمراہی پھر لوگوں کو جہنم میں لے کے جاتی ہے. اور یہی اسی طرح کا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے مکالمہ بیان کیا ہے لوگوں کا شیطان کے ساتھ. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب سارے معاملات ہو جائیں گے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے لوگوں کو، جنت میں جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں، تو کھڑا ہوگا خطاب کرنے کھڑا ہوگا. لما قضی الامر، پھر وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا انہ من یتولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. یہ تھا یہ وعدہ کہ جو بھی اس کی پیروی کرے گا، شیطان کی پیروی کرے گا، تو لکھ دیا گیا ہے کہ وہ شیطان اس بندے کو گمراہ کرے گا. یہ تھا وعدہ. تو وہ شیطان خطاب میں کہے گا کہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا، وعدکم وعد الحق، سچا وعدہ کیا، ووعدتکم، اور ایک وعدہ تھا جو میں نے بھی کیا، فاخلفتکم، تو وہ میں نے پورا نہیں کیا، وہ جھوٹا وعدہ تھا. اور پھر آگے وہ ایک بات بیان کرتا ہے، ایک اپنے آپ کو بری کرتا ہے کہ میں بری ہوں اس چیز سے. یعنی انبیاء بلانے والے دنیا میں آئے، انبیاء تھے، اور پھر ایک طرف میں تھا. تو وہ کہتا ہے وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، اور میرے پاس تم لوگوں کے اوپر کوئی سلطنت نہیں تھی، میری پاس کوئی ایسی قوت نہیں تھی جس سے میں تم لوگوں پر حاوی ہو جاتا، سلطنت اختیار کر لیتا اپنی. ہاں ایک قوت دی تھی، لیکن تم لوگوں کو اللہ نے انبیاء بھیجے اور مجھ سے بچنے کا بھی طریقہ بتایا تھا، لیکن تم لوگوں نے اختیار نہیں کیا. یعنی انسان کے لیے اللہ تعالی نے دونوں چیزیں پیدا کی. جب شیطان کا شر تھا تو اللہ تعالی نے
انبیاء کی خیر کے ساتھ بھیجا، انبیاء کی خیر اس دنیا میں بھیجی، اور بتا دیا کہ ہاں شیطان کے پاس اگر وہ طاقت ہے تو انبیاء کے پاس یہ خیر ہے، جو دعائیں وہ بتائیں گے وہ ان دعاؤں کو پورا کرنا ہے، ان دعاؤں کو پڑھنا ہے، اللہ تعالی محفوظ رکھے گا۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی سلطنت نہیں تھی تمہارے اوپر، کوئی قوت نہیں تھی تم پہ، لیکن اللہ مگر ان دعوتکم، میں نے تو صرف ایک آواز دی تھی، فاستجبتم لی، اور شیطان دیکھیں کرتا یہی ہے، شیطان صرف بلاتا ہے، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو صرف بلایا تھا، تم نے میری پکار کو میری پکار پہ ہاں کہی، تم نے میری پکار کو تم لوگوں نے قبول کیا۔ اور شیطان یہی کرتا ہے، دل میں بات ڈالتا ہے، اور یہی اس کی پکار ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے، اس کے مقابلے میں ایک بڑی ضعیف اور کمزور پکار ہے یہ شیطان کی، لیکن ہم پر یہ حاوی اس وجہ سے آئی ہوئی ہے کہ ہم نے دین کی تعلیمات کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی چیزوں پر عمل نہیں کیا، تو پھر اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، شیطان کی بات میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اس پر اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں روز قیامت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہترین سے بہترین تیاری ہو ہماری، تاکہ ہم پھر آگے اس طرح کی مصائب اور ان مشکلات سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے۔ اور صرف یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ان چیزوں کا کرنا وہ اسی وجہ سے ہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک وقت آنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا دے، بتا دے، ڈرا دے کہ ہاں یہ ہو گیا تھا، یہ آنے والا ہے، تو ڈر جاؤ اور سیدھے راستے کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سیدھے راستے پر ہمیں لے کے جائے، اور لے کے جائے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے۔ هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔